فرماتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا یا رسول اللہ من نجا، نجات کیسے ہے، کن اعمال کے اندر نجات ہے، نجات کا حصول کیسے ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عقبہ سن لے، املک علیک لسانک، پہلے نمبر پر یہ کام کرو کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کا استعمال صحیح کرو، یہی زبان ہے بندے کو یا تو جنت تک پہنچا دیتی ہے یا جہنم کا مستحق ٹھہرا دیتی ہے۔ پوری زندگی بندہ اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، موت کے قریب کفریہ کلمات زبان سے صادر ہوتے ہیں، موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے اعمال ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، یہی بندہ جہنم کا مستحق ٹھہر جاتا ہے، جہنم میں چلا جا رہا ہے زبان کی وجہ سے۔ یا تو بندہ پوری زندگی کفریہ طریقوں کے مطابق گزار دی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، لیکن جب موت آ رہی ہے کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہوتا ہے، ایمان کی دولت مل جاتی ہے، یہی کلمہ جو زبان سے صادر ہو رہا ہے بندے کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یا تو زبان جہنم کا مستحق ٹھہرا دیتی ہے یا جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ جسمہ صغیر، زبان کا جسم بالکل چھوٹا ہے، وجرمہ کثیر، اس سے صادر ہونے والے جرائم بہت بڑے ہیں، تو اس لیے زبان کی خیالداری کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حدیث کے اندر زبان کا تذکرہ پہلے ہے اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں ہے کہ زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہی مسلمان کی علامت ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ زبان کا تذکرہ پہلے، ہاتھ کا تذکرہ بعد میں۔ محدثین فرماتے ہیں اس کے اندر کئی حکمتیں پڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ زبان سے صادر ہونے والے جرائم ہاتھ کے صادر ہونے والے جرائم سے بہت زیادہ بڑے ہیں، کیونکہ ہاتھ سے تو آدمی اس کو تکلیف پہنچائے گا جو سامنے موجود ہو، جو غائب ہے اس کو ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے نہ حاضر کو معاف کرتی ہے نہ غائب کو معاف کرتی ہے۔ ہاتھ سے تکلیف آدمی اس کو دے سکتا ہے جو طاقت کے اعتبار سے کمزور ہو، جو طاقت کے اعتبار سے بڑا ہے اس کو آدمی اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا، لیکن زبان ایسی چیز ہے کمزور کو بھی معاف نہیں کرتی، طاقت والے کو بھی معاف نہیں کرتی، ایک مسکین کو بھی معاف نہیں کرتی، بادشاہوں کو بھی معاف نہیں کرتی۔ تو معلوم ہوتا ہے زبان سے صادر ہونے والے جرائم بہت بڑے ہیں، اور ہاتھ سے آدمی اس کے ساتھ لڑائی کرے گا جو زندہ ہوگا، مردہ کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا، لیکن زبان ایسی چیز ہے کہ آدمی نہ زبان کے ذریعے سے زندہ کو معاف کرتا ہے نہ مردہ کو معاف کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جرائم جو ہیں وہ زبان سے صادر ہونے والے بڑے ہیں ہاتھ کے جرائم سے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کو تلقین فرمایا کف علی ھذا، اشارہ کر کے بعض لوگوں پر۔ ایک روایت مشکات کے اندر ہے حضرت معاذ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اپنی زبان کو اس کو روک کے رکھو، زبان کی حفاظت کرو۔ زبان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تلقین کی ہے، تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ زبان کو صحیح معنی میں استعمال کرے۔ زبان ہی کی وجہ سے یا تو بڑے بڑے جھگڑے برپا ہو جاتے ہیں، ان جھگڑوں کا اثر فقط زبان کے استعمال کرنے والے پر نہیں بلکہ کئی لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عقبہ دوسری نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے زیادہ لمحات اپنے گھر کے اندر گزاریں، باہر نہ جائیں، دوست احبابوں کو اتنا ٹائم نہ دے دیں جس کی وجہ سے بے تکلفی کی بنیاد پر کئی باتیں آپ کی زبان سے صادر ہو جائیں، پھر وہی جھگڑے اور نزاع کا ذریعہ بن جائیں۔ فرمایا کافی لمحات اپنے گھر کے اندر گزارو۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ زبان کی حفاظت کرنے کے بعد، گھر میں رہنے کے بعد آپ پر لازم ہے وبکی علی خطیئتک، جب گناہ آپ سے صادر ہو جائیں، ایسے گناہ جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے، ایسے گناہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف آپ سے صادر ہو رہے ہوں، وبکی علی خطیئتک، پھر تنہائی میں خدا کے سامنے رویا بھی زیادہ کرو۔ جب بندہ یہ تین کام سر انجام دیتا ہے تو پھر زندگی
کہ غمی کے لمحات، پریشانی کے لمحات خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، محبتوں کی فضائیں قائم ہونے لگ جاتی ہیں، تو بندے پر لازم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ کو نصیحتیں فرمائیں، فرمایا زبان کو قابو میں رکھو، گھر کے اندر کثرت کے ساتھ ٹھہرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہو کر کے اللہ سے معافیاں مانگا کرو، تو آپ کے غم، آپ کی پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے